اللہ 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 تو قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، تو اللہ نے جو سزا دی ہے جنت سے تو بعد میں نکالا ہے. سب سے پہلی سزا کیا ملی ہے؟ ان سے لباس چھین لیا اور برہنہ ہو گئے، اور ان کو اس کا اتنا احساس ہوا کہ وہ ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے یہ عیب برداشت نہیں کیا اور اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے درختوں کے پتوں کا سہارا لینا شروع کر دیا. تو اس سے ہمیں لباس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی. جسم کو ڈھانپنا یہ نعمت ہے. قرآن نے کہا ہے کہ انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا جو تمہارے جسم کے جو عیب دار حصے ہیں ان کو ڈھانپ لیتا ہے. تو لباس میں انسان کی زینت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رکھنا انسان کو زمین میں تھا تو یہ خطا ہوئی، کروائی گئی ان سے، اور اس میں بھی حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی تاکہ لوگوں کو ایک سبق ملے کہ بھئی غلطی ایسے ہوتی ہے اور اس کی تلافی ایسے ہوتی ہے، اور شیطان اس طریقے سے بہکاتا ہے. اور یہ بھی مل جائے کہ تمہارا یہ سبق بھی مل جائے کہ تمہارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، تمہیں وہاں سے نکالا گیا ہے تاکہ ہمیں دوبارہ اس جنت کی طرف جانے کی رغبت ہو. اور یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا تو گیا مگر زمین میں جو رکھا گیا وہ غلطی کی وجہ سے نہیں. اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی ہے تو قرآن کے الفاظ ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، اللہ نے ان کو دوبارہ منتخب کیا اور ان کی توبہ قبول کی ہے. اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی کے جرم کو معاف کر دیا جاتا ہے تو اس کی سزا کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اگر زمین پہ آنا سزا کی وجہ سے ہے، زمین پہ رہنا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی ہے واپس انہیں دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے جنت میں داخل نہیں کیا. تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد زمین پر بس رہی ہے یہ اس غلطی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی اس حکمت اور جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کا نتیجہ ہے کہ انسان کو آزمانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے تو گئے ہو، اب جاؤ گے اس وقت جب غلطیوں سے پاک ہو گئے. اگر غلطیاں کرتے رہے تو تمہارا اس جنت میں داخلہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تم ان غلطیوں سے پاک رہے یا غلطی کی مگر توبہ کر لی تو پھر تمہیں اسی جنت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ لے جائیں گے. تو یہ پورا واقعہ یہ سبق سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے. ایک اور سبق ہمیں اس واقعے سے بھی ملتا ہے کہ انسان کی فضیلت کی اصل وجہ علم ہے. علم دیکھیں، فرشتوں کو بھی یہ اعتراض تھا کہ یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہے تو اس کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مادہ چاہیے ہوگا. مادہ کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کم ہوتا ہے، تو جس کے پاس کم ہوگا وہ زیادہ والے سے لڑے گا وسائل حاصل کرنے کے لیے. تبھی تو کہا تھا نا کہ یہ لڑیں گے آپس میں، خون خرابہ کریں گے وسائل زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کے لیے. اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا کہ آدم کو تم پر فضیلت ہے، اور بنیاد اس کی کیا بنائی گئی؟ علم. یہ ان چیزوں کے خواص جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں جو فضیلت کی چیز ہے وہ جسم نہیں ہے، باڈی نہیں ہے کہ آپ کو کس میٹیریل سے بنایا جا رہا ہے، بلکہ وہ ہے آپ کے اندر صلاحیت کن چیزوں کی ہے. اگر آپ کے اندر علم سیکھنے کی صلاحیت ہے اور آپ کو علم دوسروں سے زیادہ ہے تو اللہ کی نظر میں آپ کو دوسروں پر فضیلت ہے. تو فرشتوں پر بھی جو انسان کو فضیلت دی گئی وہ انسان کے میٹیریل کی بنیاد پہ نہیں ہے. میٹیریل تو ان کا اچھا ہے، ہمارا خراب ہے، اور شیطان کا بھی ہم سے اچھا ہے. ہمیں جو فضیلت دی گئی ہے وہ علم کی بنیاد پر دی گئی ہے. اور ایک آخری بات اس رکوع سے ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ بہت اہم، وہ یہ کہ کسی کو بھی کوئی کام سونپنے کے لیے اور کوئی ذمہ داری دینے کے لیے یہ ضروری ہے یہ دیکھا جائے کہ اس میں اس ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے. اس کا محض اچھا ہونا یا نیک ہونا کافی نہیں ہے. نیکی میں فرشتے انسانوں سے بہت آگے ہیں. کیا مطلب؟ زمین پہ خلافت کے لیے جو صلاحیت اور استعداد ہے وہ اس میں ہے، اگرچہ عبادت کا مادہ اس کے اندر کم ہے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آپ جب بھی اپنا جانشین کسی کو بنائیں، چاہے کوئی آپ کے خانقاہ ہے، تصوف میں آپ کسی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یا آپ علم میں اپنا کسی کو نائب بنانا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز میں آپ حکومت میں آپ کسی کو صدر جو ہے نا اپنا نائب کسی کو بنانا چاہتا ہے، تو اس میں صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ نیک ہے یا نہیں، بلکہ اس میں جو زیادہ اہمیت ہے جس چیز کی وہ یہ کہ اس میں اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ اللہ اللہ